डालो हो जब रचना तुम दिल से मुझ पर डालो हो तो ही मेरी तारत की ऐसी हो सदा लोगो गुस्ताख नबी बिरत का बन जाए निशान लोगो मुनकिर जो नबूवत का या खत्म नबूवत का मुनकिर जो नबूवत का या खत्म नबूवत का दोज़ख में है घर उसका रहना है सदा लोगो दोज़ख में है घर उसका रहना है सदा लोगो तो ही मेरी तायत की ऐसी हो सदा लोगो दावाए नबूवत जो बाद के करे कोई दावाए नबूवत जो बाद के करे कोई सर को उसके तन से कर देना जुदा लोगो करोगे ना इंशाल्लाह नारे जब तक हम चीन से नहीं बैठेंगे जब तक रूस को फांसी नहीं मिलेगी आसिया मसीह को जो इसराइल का यार है अमेरिका का जो यार है नारे तकबीर गुस्ताख से लड़ना तो समाज की सुन्नत है गुस्ताख से लड़ना तो किसकी सुन्नत है असहाब की सुन्नत है जोर से बोलो गुस्ताख से लड़ना तो असहाब की सुन्नत है असहाब की सुन्नत है अब मैं हूँ चला यारो गुस्ताख नबी बिरत का बन जाएंगे शायरो तो ही मेरी तायत की ऐसी वो सदा लोगो गुस्ताख नबी बिरत का बन जाए निशान लोगो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत ताज़े ताज़े नबूवत गुस्ताख रसूल की एक जगह सरपंच जुदा गुस्ताख रसूल की एक जगह गुस्ताख रसूल की एक जगह गुलामी रसूल में गुलामी रसूल में नारे रिसालत शान सहाबा इज्जत अंबिया शान सहाबा नारे जिस तरह हज़रत के इल्म में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है अपनी सियासी वाबस्तगियों को बालाताक रखते हुए अपने मसलकी इख्तिलाफात को बालाताक रखते हुए आज मुल्क पाकिस्तान में हर देवबंदी बरेलवी ने अहले हदीस ने इस बात को साबित कर दिया कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए एक ही सफ है एक उम्मत है सियासी इख्तिलाफात क्या पीपल्स पार्टी क्या मुस्लिम लीग क्या जमीयत उलमा इस्लाम क्या दीगर सियासी और मजहबी जमातें लेकिन इस वक्त तमाम मुसलमान एक पेज पर मौजूद हैं चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका वो ज़ात है आपकी नामूस
آپ کی حرمت وہ بات ہے، وہ چیز ہے کہ جس نے آج بھی پوری امت کو متحد کیا ہے. اس سے پہلے بھی امت اس پر متحد ہوئی ہے. اگر صحابہ کرام کا سب سے پہلے اجماع ہوا ہے تو وہ ایک گستاخ رسول کے خلاف ہوا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہوا ہے. اور آج بھی مسلمان اپنے صحابہ کرام کے نقش قدم پر، اپنے سلف صالحین کے قدم پر آگے بڑھ رہے ہیں. آج کے اس پنڈال میں اسٹیج پر پیپلز پارٹی کے رہنما بھی موجود ہیں، مسلم لیگ کے رہنما بھی موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام کے رہنما بھی موجود ہیں، دیگر جماعتوں کے رہنما بھی موجود ہیں. یہ آپ کو ایک دعوت دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، آپ کی ناموس پر انگلی اٹھے گی، ہاتھ اٹھے گا تو پھر ساری امت ایک پیج پر ہوگی. میں آپ سے مخاطب ہونے کے لیے جامع مسجد علی المرتضیٰ کے خطیب حضرت مولانا مفتی حمید الرحمان صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. حضرت مولانا مفتی حمید الرحمان صاحب. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. صدق اللہ مولانا العظیم. گرامی قدر سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج مسلمانوں کا دل کس حد تک زخمی ہو چکا ہے. گزشتہ 6-7 ماہ سے علی معاویہ میں نے کئی جمعے پڑھائے. تقریباً اکثر جمعوں میں کہا کرتا تھا کہ ان لوگوں کو ووٹ مت دو، یہ 1 سال کے اندر پاکستان کو بیچ دیں گے. کسی نے بات نہ سنی. آج پچھتانا پڑ رہا ہے مسلمانوں کو. وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا علماء کرام کو سامنے لو. انہوں نے علماء کو ووٹ نہ دیے، علماء کو اسمبلیوں سے نکال دیا گیا. کل جب یہ بات چلی 5 لوگ اسمبلی میں کھڑے تھے علماء میں سے، باقی پورے اسمبلی والے بیٹھے ہوئے تھے. لگتا تھا صرف یہ 5 ہی مسلمان ہیں، باقی سب کافر کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے. آج بہت دل رو رہا ہے. جب سے یہ معاملہ ہوا، جب سے یہ بات چلی ہے، مسلمانوں کے دلوں پر چھریاں چل چکی ہیں. آج احتجاج ہو رہا ہے کہ آسیہ ملعونہ کو پھانسی دی جائے. وہ پاکستان میں ہوگی تو پھانسی دی جائے گی. 10 گھنٹے کے لیے جو طیارہ آیا تھا وہ آسیہ ملعونہ کو لے کر اڑ چکا ہے. مسلمانوں، آپ خواب غفلت سے ابھی تک جاگے نہیں. میں کہہ رہا تھا ووٹ مت دو ان سیاستدانوں کو. کئی لوگوں نے جمعے پڑھنے چھوڑ دیے، کئی لوگوں نے مجھ سے بات کرنی چھوڑ دی. آج کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ پریشانی کا وقت ہے. آج پیارے پیغمبر کی عزت اور ناموس پر حملہ ہوا ہے. کئی ہمارے کارکنوں کے جنازے یہاں پڑے گئے جن کے پیشاب کے برابر بھی آسیہ ملعونہ نہیں تھی، وہ تم سے چھڑا کر لے کے چلے گئے. یہ مسلمانوں کی غیرت ہے. آج للکارا ہے مسلمانوں کو باطل نے. وہ کافر یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت کو دیکھا جائے. اس نے سب سے پہلے یہ حربہ استعمال کیا. پہلے یہود کے جنتوں کو اوپر لے کے آئے، مسلمانوں کے چہرے سے داڑیاں صاف کروائی، مسلمانوں کا لباس پینٹ شرٹ میں تبدیل کیا، اور آج ڈائریکٹ پیارے پیغمبر پر حملہ کر دیا. پیارے پیغمبر کی ناموس پہ حملہ کر دیا. مسلمان اس طرح زندہ نہیں رہ سکتا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب پیارے پیغمبر
علماء نے لکھا ہے جب پیارے پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری، ایسا لگتا ان کی آواز سے ایسی بات آتی کہ دل کے اندر زخمی ہے، چور چور ہے مسلمانوں کا دل آج۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ جب ووٹ مانگنے آتے تھے ہماری مخالفت کرتے تھے، آج 1 سال نہیں گزرا 2 مہینوں کے اندر پورا پاکستان بک چکا ہے۔ 2 مہینوں کے اندر میں کشمیر میں 2 جملے پہلے وہاں خطاب کر رہا تھا، میں نے کہا کشمیر تو آزاد ہو کے کیا کرے گا؟ پاکستان نے کیا